اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 21 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے پیارے حبیب، جو کلام آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب جاننے والا اور اس سے واقف ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت آسان ہے۔ پارے کے آغاز میں تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کا تذکرہ، پارے کے اہتمام پر ازواج مطہرات کے لیے کسی غلطی پر 2 گنا سزا کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ جس قدر منصب بڑا ہوتا ہے، جس قدر عہدہ بڑا ہوتا ہے، غلطی اور جرم بھی بڑا تصور ہوتا ہے۔ عام شخص کا غلطی کرنا بھی جرم ہے، مگر صاحب قرآن کی عام سی غلطی بھی سنگین جرم تصور ہوا کرتی ہے۔ اسے محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک عام آدمی اور ایک عالم دین آدمی، ایک عام شخص اور ایک حافظ قرآن شخص، ایک عام شخص اور ایک دین کا علم رکھنے والا شخص، اس کی زندگی میں جو ہے وہ اس کی زندگی مختلف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، اور صاحب علم کو غلطی کی سزا بھی دگنی ہوگی۔ آئیں دیکھیں اس پارے کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کن کن خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جسے ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک صاحب بصیرت، حافظ قرآن، قاری قرآن کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ خوبیاں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو ذکر سے انسان کو اپنی زبان، خاص طور ان خاص ایام میں آخری عشاء چل رہا ہے، تو ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بیجا اعتراض نہ کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں، معجزات دکھائے، انہوں نے کہا: اس پر کچھ نشانیاں، معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گے؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی خاص چیز آئے، کوئی ایسی چیز اس کو ملے تاکہ ہم جو ہے اس پر ایمان لا سکیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور پھر ہم اس کو نبی مانیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ کوئی نہیں رہے گا، جانا ہوگا، ہر روح کو جانا ہوگا، پھر تم لٹائے جاؤ گے، ہماری جانب لٹائے جاؤ گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں آئی اور اس کو موت نہ آئے۔ ہر چیز نے پناہ ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ذوالجلال کی ذات عالیہ
ہی قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ اسی طرح انسان کو اس بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اپنی حقیقت اور دنیا کی حقیقت پہچان لینی چاہیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس حقیقت کو پہچان لیتے۔ آج دنیا میں انسان دنیا کی فکر کرتا ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل تماشا، یہ چند دن کی گیم ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اس کردار کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب اس پر پریشانی آتی ہے تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اور جب اس کی آزمائش ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ تعلق نہ بدلے، حالات کے بدلنے سے رب کے ساتھ تعلق نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ذوالجلال کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ جب اس کو نجات دے دیتے ہیں ان کو، اذا ہم یشرکون، تو وہ اچانک اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ انسان کو چاہیے جب مصیبت جس ذات عالیہ نے ان سے دور کی ہے اس کو کبھی بھی بلانا نہیں چاہیے، اس سے تعلق ہمیشہ قائم اور دائم ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کوشش کرتے رہیں دین کے لیے، ہمتاً کوشش کرتے رہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو برداشت کرتے ہیں ہماری راہ میں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں اور طعنے اور تشنیع برداشت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نہ ان کو صرف راستہ دکھائیں گے ہدایت کا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان راہ پر چلتے ہوئے ان کو ثابت قدمی عطا فرما دیں گے، اور ان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج دنیا میں دین پر چلنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ لوگ دین والے کو، صاحب علم کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کرے گا، یہ مولوی نے دنیا کی زندگی دیکھی نہیں ہے، یہ مولوی اپنی زندگی سے نکلے تو پھر ہے، یہ دین کی زندگی سے نکلے تو پھر ہے، یہ دنیا کو دیکھے تو صحیح، اس کو کیا پتہ ہے دنیا کا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں باتیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور ہماری مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہم نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیے، صبح اور شام ذکر کرتے رہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک نے فرمایا دوسری جگہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، دنیا کائنات میں تمام تعریفوں کے لائق، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، تو اسی کی تعریف کیجئے۔ اور وعشیًا، شام کا وقت ہو صبح کا وقت ہو، اس کو یاد کیجئے، اس کے ترانے اپنی زبان پر، اس کی تحمید کے، تسبیح کے، تکبیر کے ترانے اپنی زبان پر ہمتن ہونے چاہیے۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک نے ہمیں ایک اور پیغام دیا ہے، مخلص ہو جائیے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو موڑ لیجئے ایسی توجہ کے ساتھ، خوبصورت اخلاص کے ساتھ
کس کی جانب موڑ لیجئے؟ للدین حنیفا، دین حنیف کی جانب مڑ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکات کے ساتھ اس انسان کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمیں مخلص ہو جانا چاہیے دین کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سود بڑھتا نہیں ہے، مگر یاد رکھنا جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے، جو اللہ کی راہ پر تم لگاتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو 2 گنا عطا کرتے ہیں، یعنی دوگنا کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے زکوٰۃ کی صورت میں یا ویسے انسان خرچ کرتا ہے تو اس مہینے میں 1 نیکی کے بدلے 70 اور اس سے بھی زیادہ ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے صدقات و خیرات بھی ان آخری ایام میں لازمی کرنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق کو مالک نے فرمایا ہے دین کی راہ میں ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہنا چاہیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ بس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ کچھ بھی کر لیں اللہ کی معیت بھی، اللہ کی نصرت بھی شامل رہی، ایمان والوں کو شامل رہی۔ ان لوگوں کی باتیں آپ کو کبھی ہلکا نہ کریں، پریشان نہ کریں جو خود یقین نہیں رکھتے۔ اے میرے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ اجتناب کرتے رہیے، موسیقی سے اجتناب کرتے رہیے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ایسے بھی بد نصیب ہیں، ایسے بھی بے توفیق ہیں، من یشتری، کیسی بے نصیبی، جو شخص اللہ کا دیا ہوا مال برباد کر لیتا ہے۔ کس پر کر لیتا ہے؟ بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو الحدیث سے مراد موسیقی پر برباد کر لیتا ہے، مگر مراد صرف گانا نہیں بلکہ ہر وہ بات جو آخرت سے غفلت کا ذریعہ بنتی ہے، ہر وہ بات جو عظیم مقصد سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، بغیر جانے اللہ کی راہ سے گمراہ کرے اور اسے بنائے رکھے، ہنسی مذاق بنائے رکھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب رکھا ہے۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم لغویات سے بچ کے ایسے کاموں سے اجتناب کریں جو دین میں رکاوٹ بننے والے ہوں، اور ایسی باتوں سے اجتناب کیجئے، ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے اجتناب کیجئے لیضل عن سبیل اللہ، جو راستے ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک نے ہمارے لیے یہ بھی پیغام رکھا ہے کہ ہم شرک سے اجتناب کرتے رہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جناب سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت اس قدر معیاری تھی میرے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرتے رہنا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو نصیحت کی، کس کے متعلق نصیحت کی؟ والدین کے احترام کے متعلق نصیحت کی، اور خصوصاً ماں کے متعلق۔ حملتہ امہ، یہ والدہ ایک کے بعد ایک مشقت، شروع سے لے کر 2 سال دودھ پلانے تک، ایک کے بعد ایک مشقت، 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھانا، پھر ہوش سنبھالنے رکھنا، گرمی سردی کی تکلیفوں کو برداشت رکھنا،
یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس والدین کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرو اور اس کے ساتھ اللہ کا بھی شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ انشکر لی ولی والدی کا، اللہ کے شکر بھی گزار بننا ہے اور ماں باپ کا بھی شکر گزار بننا ہے، اور اسی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تعریف کرنی ہے، کیونکہ تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ خالق و مالک نے اس بارے میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان نماز قائم کرے اور برائی کے کاموں سے رک جائے، نیکی کا حکم دے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹو، نماز کو ادا کرتے رہنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا۔ اس راستے میں جیسے بھی دکھ اور تکلیفیں آئیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والا کام ہے، اس لیے ہمیشہ ہمت سے کام لیتے رہنا اور آخرت کو یاد کرتے رہنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے تکبر سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تکبر میں آ کے، غرور میں آ کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب مٹی سے بنے ہو، اس مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، پھر اسی مٹی پر تکبر کی چال چلنا کیسی دنائی ہے، کیسی سمجھداری ہے۔ کبھی تکبر کی چال نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، میرا اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، آخرت کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ ذوالجلال کی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسیوں میں کھو کر دھوکے باز شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا، بلکہ اپنے آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھنا، یہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھ بیٹھنا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت بڑا پیغام اس بارے میں دیا ہے جو ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ جاننے والی نہیں، ساری کی ساری چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم اللہ ذوالجلال کو ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کو کیا کچھ ہوگا اور کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کس جگہ پر آئے گی۔ میرا اللہ زیادہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز تہجد کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے حضور روتے گڑگڑاتے گزرتی ہیں، ان کی کروٹیں الگ رہتی ہیں، اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی خوف سے کبھی امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تعملون خبیرا، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اس کی اطاعت اور بندگی کیجئے، ان اصولوں پر چلتے رہنا جو آپ کی جانب اتارے گئے اللہ ذوالجلال نے اتارے ہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، میرا اللہ باخبر ہے جو تم دن کے اجالوں میں کرتے ہو یا رات کی تاریکیوں میں کرتے ہو، تم اندھیرے میں کرتے ہو یا روشنیوں میں کرتے ہو، تم چھپ کر کرتے ہو یا ظاہری کرتے ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان مبارک ایام میں اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز کو قائم کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے والے کاموں سے بچ جائیں، اور اسی طرح اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جو صاحب قرآن کی پہچان ہوا کرتی ہیں، ان کاموں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے جو اہل قرآن کی شان کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اس دنیا میں رکھے تو احسن اور اچھی صورت میں رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی اچھی اور خوبصورت کیفیت میں ملا کر ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔